اسٹیج نظر آ رہا ہے ٹھیک مشاعرے ریگولر ایسے کریں نا مشاعرے کر رہے ہیں 4-5 اس کی سپرین کرنی ہے نا جب ایسا تو اس سیٹ پہ کریں پھر ہم یہاں نے پہ تصویر بیلنس فلموں کو یہ نا یہ سیٹیں آنی چاہیے جہاں پہ مہمان بیٹھنے ہیں جب لاسٹ امریکہ بلیک فریگرنس آف گیانا اور یہ سارا آ گیا ہے ایسے میرے چھوٹے بھائی تھے زیادہ ملک تنگ ابھی یہاں سے چلے گئے سارا آپ پیسہ جو کرتے تھے کہیں ضائع کر دیتے تھے اس کو بیچ یہاں اب یہ آ گیا سلسلہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا اب یہ صحیح معزز خواتین و درمیان میں حضرات، دیکھیں اب ہم آ پروگرام گیا نا شروع درمیان کرنے لگے ہیں، تو میری آپ سے محترمانہ درخواست ہے کہ آپ پلیز پروگرام کو توجہ سے سنیں۔ یہ ایک خوبصورت شام، یہاں بیٹھے خوبصورت لوگوں کے نام اور کتاب حفیظ کاشمیری صاحب کی بچے میرے استاد۔ اس تقریب میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ، اور میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے چند معزز مہمانوں کو یہاں بلانا چاہتا ہوں، جس میں ہماری نیو یارک کی ایک بڑی نامور ہستی، ادبی علمی حلقوں میں ایک بڑا نام، محترمہ خالدہ ظہور صاحبہ، جو کہ پروگرام کی اعزازی مہمان خصوصی ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ میں تو پہنچ گیا، تجھے کتنے ہو؟ یہ کون سی اسٹریٹ ہے؟ یہ جو ہے 116 اور 116-33 کوئنز بلوارڈ ہماری اگلی مہمان نارتھ سائڈ نیو یارک میں گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستانیوں کی اور ساؤتھ ایشین کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرنے والی ڈاکٹر بطول حسینی صاحبہ آج کے پروگرام کی مہمان خصوصی، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ پلیز یہاں تشریف لائیے۔ اور آج کی اس پروکار محفل کے صاحب صدر، گزشتہ چند سالوں سے ایک صاحب اچانک نیو یارک کے حلقوں میں آئے اور وہ طبیعی مرکب سے لوگوں کا علاج کرتے کرتے علم و ادب کے لوگوں کا حال آشنائی جانتے ہوئے آج لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ میری درخواست ہے ڈاکٹر سید سعید نقوی صاحب سے کہ وہ آج کی محفل میں شرکت کریں۔ خواتین و حضرات، آج حفیظ کاشمیری صاحب کی کتاب بچے میرے استاد، آپ جب یہ کتاب گھر لے کے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی استادیاں سیکھنے کو ملیں گی جو شاید آپ نے بچپن میں یہ نہیں سیکھی ہوں گی، کیونکہ یہ بچے یہاں امریکہ میں گروتھ ہوئے ہیں۔ یہ کچھ زیادہ بہتر انداز میں یہ شرارتیں یعنی ہم سب کو سکھا سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے صاحب کتاب حفیظ کاشمیری صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ کسی بھی ملک معاشرے میں شاعر، ادیب، نثر نگار، کالم نویس، یہ کسی بھی ملک کی وہ اکائی ہوتی ہے جو اپنی قوم کی رہنمائی اپنی تحریروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ دنیا میں انسانی تاریخ کا جب بھی مشاہدہ کیا جائے گا، اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے، وہ کسی ملک کا شاعر تھا جو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کی نہ صرف توجہ تبدیل کرتا تھا، بلکہ وہ محرکات، وہ آنے والی ایجادات یا انقلابات جو کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو اس طرف ڈائیورٹ کرے، اس میں ایک شاعر کا، ایک ادیب کا، ایک نثر نگار کا اور ایک کالم نویس کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے۔ آج کی محفل شروع کرنے سے پہلے
میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں یہاں آئے، اور آپ تمام لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت شام آپ جب یہاں سے جائیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہم تمام لوگوں کو نہیں پتا وہ ان معزز مہمانوں سے آپ سیکھ کے جائیں گے ان کے تجربات کی روشنی میں۔ میں اپنے پہلے مہمان جن کا تعارف میں اس سلسلے میں کروں گا کہ نیو یارک میں گزشتہ چند سالوں سے ایک ایسا نوجوان جو سماجی تقریبات ہوں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہوں، یا کوئی ایسی ریلی ہو جو پاکستان کے حق میں جس میں لوگوں کی ضرورت ہو، میں نے اس نوجوان اس انسان کو ہمیشہ میں نے اول دستے میں دیکھا۔ ایک انتہائی شرمیلے دھیمے پن کا ہمیشہ وہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ میری درخواست ہے جناب نسیم گلگتی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں معزز مہمان محترمہ خالدہ ظہور ڈاکٹر بطور صاحبہ اور ایک مشہور کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ The person known by the company who he keeps۔ اپنی صحبت سے یعنی میرا کہنے کا مطلب آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں حفیظ کشمیری صاحب کے ساتھ میری دوستی، میرا شناسائی کچھ اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے۔ میں اپنی شناسائی حفیظ کشمیری کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے اپنے جیسا دوست ملا ہے، اور خصوصاً حفیظ کشمیری صاحب کے چند کالم اور چند کتابیں، خصوصاً یتیم امہ اور اس دور کا سکرات، میں نے شاید کسی ادیب کو اتنے قریب سے نہیں پڑھا جس طرح حفیظ کشمیری صاحب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حفیظ صاحب ہر شعبے میں، چاہے وہ PIA میں انتظامی سے ہو یا ادب سے ہو یا ایک مشفق باپ کو، اپنے کام بڑی مہارت سے سارے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ حفیظ صاحب کی یہ کاوش بچے میرے استاد، میں نے تھوڑی سی پڑھی، زیادہ نہیں پڑھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنا پڑھائیت ہے، کتنا جذبہ ہے کہ کچھ کام کرنے گزر سکے۔ اس کتاب میں ایک شروع میں انہوں نے ایک تھوڑا سا ذکر کیا کہ اپنے بچے کو اسکول لے کے جا رہے تھے، تو ٹیچر نے کہا کہ بچی کی ماں کہاں ہے، ہم باپ سے بات نہیں کرتے۔ تو وہ ان کو کہا کہ یہ میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں، یہیں میری بچی کا داخلہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری جانب وہاں لکھتے ہیں کہ بچے کو بہت حساس ہوتے ہیں کہ تربیت شروع سے کس طرح کی جاتی ہے۔ اس میں ایک ذکر انہوں نے یہ کیا ایک دفعہ کی بچی صبح گھر میں اسکول جانے سے پہلے کہا کہ بھائی مجھے ٹیچر نے ایک روپیہ لانے کے لیے کہا ہے۔ روپیہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کے لیے، وہ ایک روپیہ دے کے پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی اسکول کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو پیسے جو بھی فنڈ مانگتے ہیں وہ ایک نوٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں، لیکن اس کی بچی نے یہ ایک روپیہ مانگا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ وہ اسکول نیکسٹ ڈے وہ اسکول جاتے ہیں اور ٹیچر سے پوچھتے ہیں، کہتے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اپنی بچی سے پوچھنے پہ بچی بتاتی ہے کہ بچی میرے خیال میں بیٹھی ہے سنم، وہ کہتے کہ نہیں وہ اس لڑکی نے کہا تھا، ایک لڑکی اس کے کلاس میٹ نے، اگر تم وہ روپیہ نہیں دو گی تو میں تمہیں ماروں گی۔ آپ ان کو دیکھیں، اگر کوئی عام آدمی ہوتا
وہ اگنور کرتا ہے, چلو ایسی بات ہے بچے آپس میں ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کو گھر تک رہنے نہیں دی. نیکسٹ ڈے وہ اسکول گئے, اس وقت گئے جب اسکول کی چھٹی ہونے والی تھی, دروازہ بند کر دیا اور ٹیچر سے پوچھا کہ بھائی اس طرح بات ہے, میں سمجھ کہا ٹھیک ہے, اور بچی نے اشارہ کیا کہ بھائی اس لڑکی نے مجھ سے جو ہے نا یہ روپیہ مانگا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بچوں کی تربیت ابتدا سے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہے. پھر وہی بچی جب امریکہ میں آتی ہے, ایک ایسے ہی واقعہ ان کو اس امریکہ کے کسی اسکول میں ہوتا ہے. اس بچی کو ایک لڑکی کہتی کہ بھائی میں تمہیں ماروں گی, تمہیں یہ کروں گی, تھوڑا تو اگنور کیا. اس کے بعد پھر وہ کہتی ٹھیک ہے مجھے مارنا ہے, آ جاؤ میدان پہ آ جاؤ. پھر وہ اس کو لڑکی وہ سمجھتی کہ بھائی نہیں, میں غلط جگہ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے, غلط اسٹوڈنٹ سے میں نے کیا ہے. کہنے کا مطلب اگر حفیظ بھائی کراچی کے واقعے سے اس کو اتر تک رہنے دیتے تو یہ لڑکی اس اسکول میں آ کے اتنا بورڈ نہیں ہوتی کہ بھائی میں نے ایک گوری مجھے مار رہی ہے تو مارنے دو. اس کا کہنے کا مطلب بچے کو شروع سے. ایک اور واقعہ یہاں پر میں نے دیکھا, ہم اس پہ اتفاق کرتے کہ بچے کو انگلش میڈیم میں ڈال دیا, اسکول میں داخل کر دیا, وہ سب کچھ ہو گیا. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ بھائی ایک لڑکا انگلش میڈیم میں اس کا باپ اس کو داخل کرتا ہے. لڑکے کو انگلش سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. باپ بار بار کہتا ہے کہ نہیں تم پڑھو, میں ٹیکسی چلاتا ہوں, تم نے انگلش میڈیم پڑھنا, نہیں میری طرح تم جو ہے نا ایک ٹیکسی ڈرائیور بنو. باپ کے اصرار کرنے کے بعد وہ لڑکا اسکول جاتا ہے, لیکن پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. جب رزلٹ آتا ہے تو زیرو ہے. باپ اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی پڑھائی کرتا ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکا جو ہے نا اسکول سے بھاگ جاتا ہے, بلکہ گھر سے بھی بھاگ جاتا ہے. تو حفیظ صاحب کی یہ کاوش اتنی اچھی کاوش ہے. ہمیں ان کو تو سیاست کی فیلڈ میں جائیں, آپ یتیم محمد ضرور پڑھیں, ان کا تجزیہ اس دور کا سقراط آپ ضرور پڑھیں, کدھر پڑھی ہوئی ہے, اور جس باریک بینی سے اس کا جنرل نالج کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے, آپ حیران رہ جائیں کہ بھئی یہ پی آئی کا آدمی اتنا کیا کرتا ہے. پھر آپ آج اس کا یہ بچے میرے استاد پڑھیں, آپ کو انداز ہو کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ ایک ماں کی طرح, ایک شفیق ماں کی طرح, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو صرف ماں نوٹ کر سکتی ہیں, باپ تو نہیں کر سکتے. لیکن کتاب پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ان کی دلچسپی بچوں کی پرورش میں کتنی عظیم ہے. تو حفیظ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کب میں آپ کو ہم ادیب کہیں, کالم نگار کہیں, یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر کہیں, لیکن کیا کس نام سے پکارے جانا آتا ہے. حفیظ صاحب کی پہلی کتاب 2003 میں اس دور کا سقراط, جو کہ ایک پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم کے حوالے سے تھی کہ جس نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ آپ اگر جدوجہد کریں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. 2007 میں ان کی ایک اور مارکہ آرا کتاب آئی, یتیم امہ, جو کہ کافی جس کی پذیرائی ہوئی. یہ ایک مختلف کتاب تھی, اور اب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے بچے میرے استاد, وہ کتاب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب آپ وہ کتاب گھر لے جا کر پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے وہ تمام تجربات, اور ایک والدین کس طرح اپنے بچوں کو ریز کرتے ہیں اور اس درمیان کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور اس کا حل کیسے نکالا جاتا ہے, یہ انہوں نے اس کتاب میں بڑی جاندار طریقے سے اس کی عکاسی کی ہے. میری نیکسٹ گیسٹ جو ہیں وہ ایک ایسی طالب علم, ایک ایسی نیورو سائیکالوجسٹ جو کہ حفیظ کشمیری صاحب کی صاحبزادی ہیں, بڑی صاحبزادی,
انہوں نے اپنے والد کی جدوجہد نہ صرف کراچی میں دیکھی بلکہ نیو یارک میں آ کے وہ تمام نامساعد حالات جن کا حفیظ کاشمیری صاحب نے یعنی سامنا کیا اس کو انہوں نے اس عمر سے دیکھنا شروع کیا. اور میں درخواست کروں گا صنم حفیظ صاحبہ سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس کتاب کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں کچھ بیان کریں. محترمہ صنم حفیظ. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ماہر نفس و نفسیات بھی ہوں اور آبویسلی حفیظ کاشمیری کی بیٹی بھی ہوں. ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہ جانتی ہوں کہ بچے کی جتنی کنٹریبیوشن نرچر سے ہوتی ہے اتنی نیچر سے ہوتی ہے، لیکن بچے کی کتنی قسمت کب سے وہ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی جو ہے آگے لکھی جاتی ہے اس قسمت سے. اب میں اپنے آپ کو بہت بولڈ سمجھتی ہوں، بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں. اب یہ نسیم صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے پہلے اور مجھے اس سے احساس ہوا کہ جتنا میں اپنے آپ کو بولڈ سمجھتی ہوں اور اسرٹیو سمجھتی ہوں، مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی کنٹریبیوشن میری قدرت کی ہے اور کتنی کنٹریبیوشن میرے پیرنٹس کی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے خاص طور پہ میرے ابو نے جس طرح مجھے اگریسولی ریز کیا اور جس طرح ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم زیادہ اٹینشن نہیں دیتے، یہ بچے کی پوری شخصیت کو جو ہے شیپ کرتی ہیں آگے جا کے. اور پیرنٹس جو ہیں اکثر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کے بچے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بچے کے اوپر جو ایک بہت لمبا اور انڈیلیبل قسم کا اثر چھوڑتی ہیں. آپ اگر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے فرد سے پوچھیں کہ آپ کی سب سے خوش میموری کون سی ہے، یادداشت کون سی ہے، یا سب سے دردناک میموری کون سی ہے، وہ آپ کو بچپن کا کوئی قصہ بتائیں گے. اور وہ بتائیں گے جو میرے خیال میں ان کے ماں باپ نے یا کسی بڑے بھائی بہن نے یا کسی چچا تایا یا ماموں نے ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ بچے کے اوپر اس عمر کا جو اثر ہے وہ پوری زندگی رہتا ہے اور ان کی پوری شخصیت کو جو ہے شیپ کرتا ہے. تو یہ چیز تو نیچرلی میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھی ہے اور ایز اے پروفیشنل اپنے پیشنٹس کے اندر دیکھتی ہوں. تو ابو کی بک تو میں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ اردو میں لکھی گئی ہے، مجھے اردو پڑھنی آتی ہے، لیکن اٹس اے لٹل مور کمپلیکیٹڈ. تو میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ صرف ہم نہیں آگے ہمارے بچے بھی اور باقی بچے بھی جو ہیں اس کو پڑھ سکیں. لیکن مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور اگر وہ نہ بھی لکھتے ہیں میں خود بک لکھ سکتی ہوں کہ میرے فادر نے خاص طور پہ اور میری امی ابو دونوں نے جو ہے ہماری پرورش جو ہے بہت ہی نازک اور بہت ہی کیئرفل طریقے سے کی ہے، مطلب اس کو اپنی جاب سمجھ کے کیا ہے. اور ہماری ذاتی زندگی میں، پروفیشنل زندگی میں، خاص طور پہ امریکہ آ کے جو ہم نے حاصل کیا ہے اسکول میں، پروفیشنل زندگی میں، جو ایک کانفیڈنس ہے اور اپنی ایک آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا، یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 18 سال کے ہوں گے تو آپ کا ایک سوئچ کوئی آن کر دے گا اور ایک دم سے آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا، عقل آ جائے گی، وزڈم آ جائے گا. یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بک ہر پیرنٹ کو جو ہے پڑھنی بھی چاہیے اور جنرلی پیرنٹنگ کے اوپر جو ہے کافی اٹینشن دینی چاہیے. بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا جو ہے اسپیکٹ ہے پوری ہر ایک کی زندگی کی. اور ایجوکیشن اپنی جگہ پہ اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، آپ اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال لیں بچوں کو، لیکن جو گھر کی تربیت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی، اینڈ آئی کنگریچولیٹ مائی فادر آن ہز بک. اٹس ونڈرفل. اب اس جگہ سے کئی راستے نکلتے ہیں، اب اس جگہ سے کئی راستے نکلتے ہیں. میں گم ہوا تھا جہاں راستہ بتاتے ہوئے، پکارتے ہیں انہی ساحلوں کے سناٹے، پکارتے ہیں انہی ساحلوں کے سناٹے جو ڈوب گئے کشتیاں بناتے ہوئے. یہ شعر پڑھنے سے پہلے میں جس صاحب کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ جب یہاں آ کے اپنا خطہ سنائیں گے تو حاضرین محفل میں وہ جوش اور ولولہ جو میں ان کو کراچی کورٹ میں اپنا دیکھتا تھا وہ یاد آ جائے گا.
میں دعوت دیتا ہوں جناب قسیم واسطی صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا کتھا سنائیں.